یہ بتائیے کہ آج جب آپ پشاور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، آپ کو 21 دسمبر تک راہداری ضمانت مل گئی ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی مل گئی ہے، تو وہاں پہ جسٹس شکیل احمد صاحب نے آپ سے کہا ہے کہ آپ حکومت سے بات چیت کریں. کیا کوئی بات چیت کا کوئی چانس ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب دیکھیں جی، بات چیت تب ہوتی ہے جس وقت کہ حکومت کے لوگ سنجیدہ ہوں، جس وقت وہ کرنا چاہیں، جس وقت وہ کوئی مثبت ہدف کی طرف وہ جانا چاہیں. اس وقت حکومت غیر سنجیدہ ہے. وہ جس وقت آرڈر کرتی ہے کہ نہتے شہریوں پہ اس اسلحے کے ساتھ فائرنگ کی جائے جو کہ دہشت گردی کی جنگ میں امریکہ کی عوام نے سیکیورٹی فورسز کو عطیے کے طور پہ دیے ہوں، جس میں M60 ساخ کی مشین گن جو کہ 850 راؤنڈ پر منٹ فائر کرتی ہو. مشین گن؟ جی سر، لائٹ مشین گن M60 وہ استعمال کی گئی. ریمنگٹن 700 7.62 x 51 اس کا کیلیبر ہے، یا اس کو 0.308 انچز کیلیبر اس کو کہتے ہیں. یہ بھی نائٹ سائٹس کے ساتھ استعمال کی گئی. ہمارے حلی میں ایک گاؤں ہے میرا، وہاں پہ کل بھی میں گیا ہوا تھا تعزیت کے لیے. عباسی صاحب ہیں، وہ شہید ہوئے تھے، ان کے بھائی ہیں ظہور عباسی، ان کے خاندان کے ساتھ میں بیٹھا ہوا تھا. ان کو گولی دائیں طرف کندھے میں لگی اور یہاں سے چیرتی ہوئی وہ یہاں پہ آ کے نکلی ہے. تو لہٰذا یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ پروف کرتی ہیں کہ اوپر سے فائرنگ. مشین گن کی بات کر رہے ہیں، اس کا کوئی ثبوت ہے آپ کے پاس؟ ساؤنڈ سن لیں، مختلف ساؤنڈز. آپ نے ساؤنڈ سنی؟ میں نے ساؤنڈ سنی ہے. جس وقت وزیر اعظم عمران خان صاحب پہ فائرنگ بھی ہوئی تھی وزیر آباد میں، کیونکہ بچپن سے ویپنز میں استعمال کرتا رہا ہوں تو فورنزک سائنسز کے کورس بھی کیے ہوئے ہیں، تو لہٰذا آدمی کو پتہ لگ جاتا ہے ایکسپیرینس سے. فورنزک سائنسز کے آپ نے کورس کیے ہوئے ہیں؟ جی میں نے. لیکن آپ تو پائلٹ نہیں ہیں. میں پائلٹ ہوں. وہاں پہ ایک الیکٹیو تھا ماسٹرز کے پروگرام میں، تو وہاں پہ میں نے جارج واشنگٹن یونیورسٹی میں کیا تھا اپنے MBA کے ساتھ ساتھ پوائنٹ آف انٹرسٹ کے حوالے سے. تو لہٰذا یہاں پہ وہ جو بندوق کی ساکھ وہ پتہ لگ جاتی ہے. تو ریپڈ فائر تھا، اور یہ مشین گن جو ہے لائٹ مشین گن M60، اس کا ریٹ آف فائر تقریباً 850 راؤنڈ پر منٹ ہوتا ہے. آپ بشرا بی بی اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ گاڑی میں موجود تھے؟ میں علی امین خان صاحب کے ساتھ مسلسل موجود تھا. میں صبح 8 بجے 25 تاریخ کی صبح 8 بجے سے لے کے پرسوں شام تک ہم لوگ اکٹھے تھے. تو آپ کی جو وہیکل تھی، شاید ایک ٹرک تھا، ایک کنٹینر تھا وہ؟ جی. اس پر یہ مشین گن کا فائر جو ہے اس کا کوئی نشان تھا؟ کنٹینر ہم سے 200 میٹر آگے تھا ڈی چوک میں. ہم لوگ بلٹ پروف وہیکل میں تھے. بلیک کلر کی چیف منسٹر صاحب کی بلٹ پروف وہیکل تھی، اور بشرا بی بی جو ہیں وہ سلور کلر کی لینڈ کروزر بلٹ پروف میں موجود تھیں. اور جس وقت ہم لوگ مڑے تھے تو مزے کی یہ بات بھی بتاؤں کہ ایک دوسری بلیک کلر کی ایک بلٹ پروف وہیکل جو ہے وہ پیچھے سے کہیں پہ آ رہی تھی. تو سنائپرز کو مس کمیونیکیشن ہوا. ان کا خیال تھا کہ یہ بلیک کلر کی بلٹ پروف وہیکل علی امین خان صاحب کی ہے. وہ ٹویٹر میں آپ کو میں وہ بھیج دوں گا. اس کی لیفٹ سائڈ پچھلی ونڈو جو ہے بلٹ پروف وہ شیٹر ہو گئی ہے، اس میں سے گولی نکل گئی ہے. وہ صرف ایک قسم کی گولی نکلتی ہے اور وہ ہے آرمر پیئرسنگ. وہ بلٹ پروف گاڑی کہاں پہ ہے اس وقت؟ وہ نہیں معلوم. وہ آپ کے سیکیورٹی فورسز کی تھی، جس کی بھی مرضی ہے تھی، انٹیلیجنس کی تھی، سیکیورٹی کی تھی، XYZ کی تھی. پر وہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کا جو قافلہ تھا اس میں سیکیورٹی فورسز کی بلٹ پروف وہیکل بھی موجود تھی؟ وہ پیچھے فالو کر رہی تھی. وہ جو ہمارا جب ہم لوگ نکل گئے تھے، ان کو میرا خیال ہے یہ مسٹیکن آئیڈینٹی تھی، انہوں نے اپنی گاڑی پہ فائر کر دیا. اچھا عمر ایوب صاحب، جو 26 نومبر کو جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں بہت سی کنفیوژنز ہیں، بہت سے واقعات جو ہیں اس کی تصدیق نہیں ہو رہی. آپ کا کہنا ہے جی کہ ہم پر امریکی اسلحے سے فائرنگ ہوئی ہے. حکومت کے وزیر کہتے ہیں جی کہ کوئی ایک ویڈیو دکھا دیں جس میں کہ سیکورٹی فورسز نے ڈائریکٹ فائرنگ کی ہو. لیکن یہ بات تو طے ہے اور اس سے آپ انکار نہیں کر سکتے کہ بشرا بی بی سے لے کے علی امین گنڈا پور سے لے کے بہت سے جو تحریک انصاف کے رہنما تھے، انہوں نے کہا تھا کہ جی یہ فائنل کال ہے، ہم ڈی چوک جا رہے ہیں، جب تک عمران خان رہا نہیں ہوں گے ہم واپس نہیں آئیں گے. لیکن سارے کے سارے بڑا اچھا سوال ہے میر صاحب. دیکھیں، جو ہماری 24 نومبر شام تقریباً 3:30 4 بجے، جس وقت ہم لوگ جنڈیال بیریئر جو باؤنڈری ہے KP کی اور پنجاب کی، وہاں پہ ہم پہ ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی. ہم نے شام تک وہاں پہ رہے. پھر علی امین خان صاحب نے کہا کہ آپ موٹر وے پہ آ جائیں. پوری رات وہاں پہ ہم لوگوں نے مقابلہ کیا. ٹیئر گیس شیلنگ کھانا، ربر بلٹس کھانی، یا ٹیئر گیس ڈائریکٹ فائر ہونا. یہاں پہ مجھے ایک لگا، ادھر لگا، مقابلہ کیا الحمدللہ، کوئی ایشو نہیں. پر جس وقت لائیو فائر
وہ بھی لائٹ مشین گن سے اور سنائپر فائر سے 7.62 ٹائمز 51 308 راؤنڈ کا ہو رہا ہو. ہم لوگ کوئی مطلب کمانڈو فورس نہیں ہے, ہم لوگ کوئی فوجی نہیں ہے, ملیٹنٹس نہیں ہے, اور فوجی بھی ہوتا تو وہ بھی بغیر اسلحہ کے جب اس پہ مشین گن کا فائر ہوتا ہے سب سے پہلا کام ہوتا ہے کہ آپ کور ڈھونڈیں, کور لے کے کوئی کاروائی کریں. یہاں پہ تو آپ پہ ڈائریکٹ فائر ہو رہا ہے, تو ہمارے پاس تو اور کوئی وہ نہیں تھا. لوگ وہاں پہ کھڑا ہو کے کیا کہتے ہیں کہ جی ہمیں گولی مارو. مطلب لوگوں کا نیچرل ری ایکشن تھا. بے تحاشا ٹیئر گیس شیلنگ ہوئی اور بے تحاشا فائرنگ ہوئی, جس کی ویڈیو کی آپ وہ ساؤنڈ دیکھیں, میں آپ کو بھیج بھی دوں گا. لہٰذا لوگ ڈسپرس ہوئے. آفیشیل دھرنے کا ختم ہونے کا ابھی تک کوئی کال نہیں آئی, وہ صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب کر سکتے ہیں. ان افیکٹ دھرنا آن گوئنگ ہے, کل ہو پرسوں چوتھ. نہیں دیکھیں نا, میں نے تو یہ پوچھ رہا ہوں کہ 26 نومبر کے جو واقعات ہیں اس کی اصل کہانی جو ہے وہ جو آپ کی طرف سے آ رہی ہے اس میں بھی کنٹراڈکشنز ہیں, جو حکومت کی طرف سے آ رہی ہے اس میں بھی کنٹراڈکشنز ہیں. تو آپ یہ بتائیں گے کہ کب آپ نے اور علی مین گنڈاپور صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ہم نے یہاں سے نکل جانا ہے؟ نہیں, لوگ نکل گئے تھے جس وقت ایگزیکٹ 8:30 بجے پہلا ٹیئر گیس کا گولا جو ہے وہ آ کے لگا. ڈی چوک میں ہم لوگ موجود تھے, اس سے 1 منٹ پہلے میں باہر ہی کھڑا تھا ڈی چوک میں, اور وہاں سے میں آ کے بیٹھا, لوگ مل رہے تھے. میں تقریباً 25 میٹر دور گیا تھا پچھلی سائڈ پہ, میں دیکھ رہا تھا کراؤڈ کو, آ کے بیٹھا. 1 منٹ بعد ایگزیکٹلی فائر شروع ہوا. 8:30 بجے ایگزیکٹ مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں گھڑی کو دیکھ رہا تھا. اور اس کے بعد اس وقت آپ کس جگہ پہ تھے؟ ڈی چوک. آپ ڈی چوک میں تھے؟ ڈی چوک میں ہم لوگ, گاڑیاں جو تھیں بشرا بی بی صاحبہ کی گاڑی اور علی امین خان صاحب کی گاڑی, وہ ڈی چوک میں ہماری گاڑیاں کھڑی تھیں. ادھر ہی آپ ڈی چوک پہنچ گئے تھے؟ ہم لوگ ڈی چوک پہنچ گئے تھے نا جی, ادھر ہی. یہاں پہ اس وقت لائٹیں بند ہو چکی تھیں؟ لائٹیں اسی وقت تقریباً بند ہوئی تھی. آگ, ایک درخت کو آگ لگی ہوئی تھی. کنٹینر ہم سے تقریباً 150 میٹر دور کھڑا ہوا تھا, 150-200 میٹر دور. اچھا, اور پھر جب آپ نے گاڑیاں ریورس کی تو آپ کو روکا کسی نے نہیں؟ نہیں, ہمارے سامنے 2-3 گاڑیاں تھیں, وہ کبھی آگے پیچھے. کراؤڈ اس وقت تک نکل چکا تھا, کراؤڈ خالی ہو چکا تھا, بگدڑ مچی ہوئی تھی, لوگ لیفٹ رائٹ ہو کے جا رہے تھے, اور ویگنیں جو ہیں وہ ادھر ادھر سائڈ سے نکل رہی تھیں. اور مجھے یہ اچھی طرح یاد ہے, ہماری ونڈ سکرین پہ وزیر اعلیٰ صاحب کی جو لینڈ کروزر ہے اس کی ونڈ سکرین پہ کوئی لیکوڈ کسی نے سپرے کیا ہوا تھا. کوئی نظر سامنے صحیح طرح بھی نظر نہیں آ رہا تھا. ایک تو بلٹ پروف گاڑی کا شیشہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایسے بھی ذرا موٹا ہوتا ہے, اور اس پہ کوئی چیز لگا دے تو وہ صاف نظر نہیں آتا. تو پھر آپ یہاں سے کہاں گئے؟ یہاں سے ہم لوگ سیدھا گئے سینٹورس کا جو فلائی اوور ہے, وہاں پہ ہم نے دیکھا کہ کنٹینرز لگے ہوئے ہیں, بلاکڈ ہیں. وہاں سے ہم نے یو ٹرن لیا, نیچے ہم لوگ آئے, اور جہاں پہ ایک روڈ سائڈ پہ مڑتی ہے ادھر سے ہوتے ہوئے ہم نے نکلنا تھا فضل حق روڈ پہ اور آگے. تو جب وہاں پہ آئے تو لوگوں نے رستہ روکا ہوا تھا, وہ گاڑیوں کو موو نہیں کرنے دے رہے تھے. بشرا بی بی کو اور علی امین خان صاحب کو انہوں نے وہاں پہ روکی رکھا تقریباً 3 گھنٹے. 3 گھنٹے. وہ کون لوگ تھے؟ کوئی معلوم نہیں ہے. لوگ پی ٹی آئی کے ورکر نہیں تھے؟ پی ٹی آئی کے ورکر چند تھے, پر وہ بھی رو رہے تھے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے, یہاں سے نکالیں. کوئی اور لوگ تھے, ایمبیڈڈ لوگ تھے, اور وہ نعرہ بازی کہ جی ڈی چوک, مطلب وہاں سے انہوں نے راستہ روکی رکھا. اور وہاں پہ جس وقت میں موجود تھا تو میں نے 2 گاڑیاں دیکھیں کالے کلر کی آئی, اور لوگ کئی ماسک پہنے ہوئے, شاڑیاں لگائی ہوئی, وہ میرے سامنے سے گزر کے گئے تھے. اور جو ڈی واٹسن جہاں پہ آتا ہے ادھر فائنلی ان کی گاڑی آئی, اور اس کے بعد وہ وہاں سے نکلے تو وہ کشمیر ہائی وے کی طرف نکل گئے. پھر واپس آئے, ان کی گاڑی پہ, علی امین خان صاحب کی گاڑی پہ فائرنگ ہوئی, ان کی گاڑی کو مارنے کی کوشش کی گئی. ان کے جو پک اپ ڈالا تھا پیچھے, پک اپ سیکورٹی والوں کا, اس کا ٹائر انہوں نے ٹکر مار کے توڑ دیا, وہ ادھر ہی رہ گئی. پھر یہاں سے منال کے رستے, منال سے پہلے جو ایک ہیئر پن موڑ آتا ہے, وہاں پہ ان کی گاڑی کو ٹکر ماری ایک لینڈ کروزر نے, بلٹ پروف لینڈ کروزر نے. آگے سے ایک دوسری گاڑی آئی. پھر منال کی جگہ پہ 2 ٹرک, وہ ڈمپر ٹرک میں نے دیکھے تھے کیونکہ 10 منٹ پہلے میں گزرا تھا ادھر, تو وہاں سے ہم لوگ سائڈ سے گزرے تھے. تو آپ نے گاڑی چینج نہیں کی؟ میں نے نہیں, میں علی امین خان کی گاڑی میں تھا. اچھا, تو بشرا بی بی نے گاڑی چینج کی؟ انہوں نے گاڑی چینج کی. وہ علیحدہ تھی, آپ وہ علیحدہ تھے. اچھا, وہ پیچھے سے آ رہے تھے. کیا یہ بات درست ہے کہ جب آپ لوگ ڈی چوک سے واپس ہوئے تو بشرا بی بی نے آپ کو کہا کہ ہم نے واپس نہیں جانا, ہم نے ادھر ہی رہنا ہے؟ نہیں, میرے ساتھ, کیونکہ میں اگلی گاڑی میں تھا تو وہ پیچھے ان کی گاڑی آ رہی تھی. آپ کو کوئی خطرہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف پر پابندی بھی لگ سکتی ہے؟ میر صاحب, خطرہ تو ان کی دل کی چاہت ہو سکتی ہے. انہوں نے ہم سے ہمارا سمبل, انتخابی نشان لے لیا, ہماری پارٹی کو الیکٹورل پالیٹکس سے نکالنے کی کوشش کی. تو یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں, پر اس سے کیا کچھ ہوگا نہیں, کچھ بنے گا نہیں. پنجاب پولیس کا یہ دعویٰ ہے, حکومت کا دعویٰ ہے کہ جو آپ کا جو پروٹیسٹ تھا اس میں جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں اس میں کم از کم 89 لوگ ایسے ہیں جن کا نادرا کے پاس ڈیٹا نہیں ہے, کچھ
افغان شہری بھی گرفتار ہوئے ہیں، تو اگر اس کو بنیاد بنا کر آپ کے خلاف کوئی چارج شیٹ تیار کی جائے تو آپ کیسے ڈیفینڈ کریں گے اس کو؟ میر صاحب پچھلے پروگرام میں بھی آپ سے گزارش کی، وہ تو مجھے بھی انہوں نے 14 فارنرز ایکٹ میں غیر ملکی ڈکلیئر کیا ہوا ہے، مجھے بھی اس کھاتے میں افغانوں میں ڈکلیئر کیا ہوا ہے، تو ٹھیک ہے میری اس پہ محکمہ مال کے اس میں لکھا ہوا ہے افغان ترین، میرا خیال ہے وہ سمجھ کے انہوں نے اندر کیا ہوگا، تو پر یہ تو میرا خیال ہے کوئی دور کی بات ہے۔ پر یہاں پہ یہ آپ سے میں ضرور آپ کے توسط سے پوچھتا ہوں، پنجاب پولیس کیا یہ بات مانتی ہے کہ جو 60 ان کے سپاہی تھے جو موب نے پکڑے تھے ہم نے واپس کیے، ان میں سے 5 میں نے خود آپ کے پتھر گڑھ سے ان کو ریسکیو کیا، گاڑی میں بٹھایا، 10 کلومیٹر خود گاڑی میں ان کو لے کے گیا، وہاں پہ بحفاظت دیا ان کو، اور وہ رو رہے تھے بیچارے، اور انہوں نے پی ٹی آئی کا جھنڈا لیا اور ان کو سائٹ والے گاؤں پہ میں نے بھیجا، وہ کہیں پہ اعتراف ان کا اچھا، کرنا ہمارے چاہیے۔ پنجاب میں جو بہت سے لوگ ہیں ان کو شاید نہیں پتہ، میں چاہتا ہوں آپ اس کی وضاحت کریں، جیسا کہ آپ نے اپنا بتایا کہ آپ افغان ترین ہیں، جس طرح پنجاب میں لوگوں سے پوچھا جاتا ہے نا بھئی اپنی ذات بتاؤ، خاص طور پہ تھانے میں پولیس ضرور پوچھتی ہے، تو کوئی بتاتا ہے جی میں رائی ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں راجپوت ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں جٹ ہوں، کوئی کہتا ہے جی میں سید ہوں، تو اسی طرح خیبر پختونخوا میں بہت سے لوگ جو ہیں وہ ان سے جب ذات پوچھی جاتی ہے تو وہ بتاتے ہیں افغان، جس کا مطلب ہے کہ وہ پختون ہے۔ بالکل یہی بات ہے جی، محکمہ مال کے ابھی یہ صدیوں سے ہمارا آ رہا ہے، یہاں پہ ہمارا قبیلہ جو ہے پہلے ترین کوٹ میں ہوتا تھا، پھر پشین میں آیا، پشین میں ایگزیکٹ ڈیٹ 1632 میں ہم لوگ یہ ہزارہ میں آئے تھے، اور اس وقت ہمارے جو محکمہ مال اس وقت جو بندوبست ہوا، اس کے بعد بھی جو محکمہ مال کے کاغذوں میں آج بھی دیکھ لیں قوم وہ لکھتے ہیں تو لکھتے ہیں افغان ترین قوم، اور اسی لیے پاکستان کا جو لفظ ہے اس میں جو الف ہے وہ افغانیہ، جی افغانیہ ہے۔ افغانیہ بالکل۔ تو یہ میں نے اس لیے بات کی ہے کہ یہ ہمارے پنجاب پولیس کے بہت سے لوگ جو ہیں وہ جب شناختی کارڈ دیکھتے ہیں نا خیبر پختونخوا کے لوگوں کا، تو اس میں قوم لکھی ہوتی ہے ان کی افغان، تو سمجھتے ہیں یہ افغان شہری ہے، بھئی وہ نادرا کا جاری کردہ پاسپورٹ ہے۔ لیکن یہ بات آپ کو انویسٹیگیٹ کرنی چاہیے کہ 89 لوگ جو گرفتار ہوئے ہیں آپ کے، ان کا نادرا کے پاس ریکارڈ نہیں ہے، شاید انہوں نے شناختی کارڈ نہیں بنوائے ہوئے تھے۔ جی عمر ایوب کو انہوں نے اس کھاتے میں فارنرز ایکٹ اس لیے میرا خیال ہے اس میں ملوث کیا ہوا ہے۔ اچھا، اب مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی کچھ گفتگو کیا، ذرا وہ بھی میں چاہتا ہوں کہ عمر ایوب صاحب سن لیں۔ زرداری صاحب، آج تک دینی مدارس کے حوالے سے بل پر کیوں دستخط نہیں ہو رہے؟ تو یہ آپ کے لیے کوئی آسان نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ جمعیت علماء اسلام پورے ملک میں کونے کونے میں، اور دینی مدارس ملک کے کونے کونے میں اب اٹھیں گے اور وہ اسلام آباد کا رخ کریں گے، اور جب یہ دنیا اسلام آباد کی طرف جائے گی تو تمہارا باپ بھی ہمارا راستہ نہیں روک سکے۔ اچھا عمر ایوب صاحب، یہ وہ بل ہے جو 26ویں آئینی ترمیم کے منظور ہونے کے فوراً بعد جو ہے وہ قومی اسمبلی نے منظور کیا، اور یہ پریزیڈنٹ صاحب کے پاس پڑا ہوا ہے اور انہوں نے اس پہ دستخط نہیں کیے، اور مولانا فضل الرحمان بھی اسلام آباد کی طرف مارچ کی دھمکی دے رہے ہیں، تو اس بل کو آپ سپورٹ کر رہے ہیں؟ جہاں پہ اسلام کا اور اسلامی شریعہ نظام کا ہے ہم لوگ کیوں نہیں سپورٹ کریں گے؟ اچھا، اور مولانا فضل الرحمان صاحب سے کوئی آپ کا رابطہ ہوا ہے اس معاملے؟ ان دنوں میں نہیں، 26ویں ترمیم کے حوالے سے اس وقت ہمارا بالکل ان کے ساتھ بیٹھک ہوتی تھی، اور میرا خیال ہے آصف علی زرداری نے اور شہباز شریف نے اور جو باقی لوگ اس میں ملوث تھے، انہوں نے مولانا صاحب کو میرا خیال ہے اسی چیز پہ وہ کیا ہوا تھا، کمٹمنٹ کی ہوئی تھی، تو پر وہ کمٹمنٹ پوری نہیں کر رہے ہیں۔ اس پہ مجھے کم از کم مجھے تعجب ہو رہا ہے کہ اس چیز پہ بھی وہ کمٹمنٹ نہیں پوری کر رہے ہیں۔ اچھا جی، بلاول صاحب کی بھی ایک کلپ ہے، وہ بھی ذرا سن لیں۔ پولیٹیکل سٹیبلٹی کو ہمیں قائم کرنا پڑے گا، یا بات چیت سے یا لاٹھی سے، تاکہ پاکستان میں معاشی سٹیبلٹی آ سکے۔ ہمارا اپوزیشن کا اس وقت کا تو ہمیشہ یہ موقف رہا ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں سے ڈائیلاگ نہیں کرنا، اگر ڈائیلاگ کرنا ہے تو صرف اسٹیبلشمنٹ سے کرنا ہے۔ تو اگر اپوزیشن کا یہی سیاست رہے گا تو میرے خیال میں یہ ان کا نقصان بھی ہوگا اور پاکستان کا بھی نقصان ہوگا۔ کیا بلاول صاحب بٹوین دی لائنز آپ کو مذاکرات کی دعوت دے رہے ہیں؟ مجھے نہیں معلوم، مجھے تو جو لاٹھی کی آواز سنائی دی ہے وہ تھریٹننگ ٹون کی ہے۔ تھریٹننگ یا لاٹھی کی بات جب چلتی ہے میر صاحب تو وہ پھر رکتی نہیں ہے، وہ چیز ایسکیلیٹ کرتی ہے۔ یہاں پہ سدا بادشاہی رب العزت کی ہے، انسان نے آنا جانا ہے، میں نے چلے جانا ہے، کوئی اور ہوگا، تیسرا کوئی اور ہوگا، پر جو آپ کے پاس جو تشدد یا آپ کے سختی کا جو پیمانہ ہے، ٹیمپریچر، وہ بڑھتا رہے گا، اور آخر کار اس کا نقصان جو ہے
وہ حکومت کو زیادہ ہوگا، اپوزیشن کو کم ہوگا۔ بہت بہت شکریہ عمر ایوب صاحب نے ہمارے ساتھ گفتگو کی، قومی اپوزیشن لیڈر ہیں، لیکن میں ان سے اجازت لے کر صرف اتنا کہنا چاہوں گا کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ جی اپوزیشن جو ہے وہ پاکستان کو نقصان پہنچا رہی ہے، اپوزیشن کہہ رہی ہے جی کہ حکومت نقصان پہنچا رہی ہے، لیکن دونوں ہی جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ الزام لگا رہے ہیں، لیکن لگتا یہ ہے کہ اس وقت جو حالات و واقعات ہیں اس سے سب سے زیادہ نقصان ریاست پاکستان کا ہو رہا ہے، کیونکہ 26 نومبر کے بعد کے جو حالات ہیں اس میں ایسے لگ رہا ہے کہ اب جو ریاستی ادارے ہیں وہ اپوزیشن پہ الزامات لگا رہے ہیں، اور اپوزیشن جو ہے وہ ریاستی اداروں پہ الزام لگا رہی ہے، اور سب سے زیادہ جو خوش کون ہو رہا ہے وہ پاکستان کے دشمن ہو رہے ہیں۔ تو ہم نے جو کچھ بھی کیا ہے اس سے پاکستان کے دشمنوں کو خوش کیا ہے۔ جس نے جو بھی کردار ادا کیا ہے وہ اس پر ذرا غور سے سوچے کہ آپ نے جو بھی کیا اس سے پاکستان کے دشمن خوش ہو رہے ہیں۔